صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل اور احسان، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو،
بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کے اندر خانوادہ رسول کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے رفقا کو، آپ کے ساتھیوں کو خاک و خون میں تڑپایا جا رہا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھا کے گلیوں میں، بازاروں میں اور کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ جیت کے جشن منانے والے اپنی عاقبت سے نا اندیش ہو کر، بلکہ عاقبت نا اندیش ہو کر یہ اپنی جیت کے جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، لیکن وقت نے پلٹا کھایا، اور پھر وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ خانوادہ رسول پر ظلم کرنے والے، اہل بیت طہار پر ظلم کرنے والے، بچوں کو شہید کرنے والے، جوانوں کو شہید کرنے والے، قیدیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کرنے والے بدبختوں کو چن چن کر مارا گیا، ذلت کی موت مارا گیا، تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے ظالموں کا انجام۔ جو حکومت کے طلبگار تھے ان کا بالآخر کیا بنا، اور جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اہل بیت طہار کے ان مقدس اور پاکیزہ جوانوں پر اور اہل بیت طہار سے محبت کرنے والے سرفروشوں پر جنہوں نے ظلم کیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ یاد رکھیے، یزید جو ہے یہ ظلم کا نام ہے، اور حسین یہ احسان کا نام ہے۔ تو اہل بیت طہار سے محبت کرنے والوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو انداز ہے، طریقہ ہے، یہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرنا چاہیے۔ یہ اہل بیت طہار کی کیٹیگری میں، احسان میں فال کرنا چاہیے، یا ظلم و بربریت کے اس کیٹیگری کے اندر جو ہے یہ جانا چاہیے۔ اس انداز کو بھی دیکھنے کی حاجت ہے۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کریم کا ڈر اپنے دل کے اندر بندہ پیدا کرے، اور ظلم کسی پر نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، ابھی کلام سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔
حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، ایک سمت علی ایک سمت عمر، عثمان ادھر صدیق ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، عثمان ادھر صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر و عمر، عثمان
علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا، ہر کوئی فدا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمیں قبر میں بھی نصیب فرمائے اور کل قیامت میں حضور کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، پہلے سوال پر اگر ہم غور کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی شے تھی جس شے نے ان بدبختوں کو خاندان رسول پر ظلم کرنے پر ابھارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات حاصل کرنے، ان کا فیض پانے اور ان کے دیے ہوئے درس اور سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یزیدی فوج اور اس کے جو بھی کرتوت تھے اور پھر یزید کی طرف سے یہ جو فوج بھیجی گئی تھی، تو اس کا جو پس منظر ہے اس کو علماء کرام نے اسی انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی قبائلی جنگ نہیں تھی کہ جس طرح آبا و اجداد میں ایک تنازع ہوتا ہے تو پھر آگے نسلوں تک یہ مسئلہ چلتا ہے، نہ ہی یہ کوئی سیاست کی یا اقتدار کی جنگ تھی، بلکہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور علماء نے اس کو شرعی جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی، تو یزیدیوں کے اور یزید کے پیش نظر دنیاوی جاہ و حشمت اور اقتدار تھا۔ یزید جو تھا وہ اقتدار کے اور دنیا کی چمک دمک کی نشے میں اس طرح بدمست تھا کہ اسے پھر نبی کریم علیہ السلام کی اتنی مقدس نسبت اور نواسۂ رسول کی عظمت اس کو بھی اس نے فراموش کر دیا۔ اور دنیا کی جو محبت ہوتی ہے، جیسے کہ روایت میں بھی موجود ہے کہ یہ ہر برائی کی جو اصل اور جڑ ہے، جب انسان کو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس دنیا کو پانے کے لیے پھر ہر کام گزرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی قائم کردہ حدود کو بھی معاذ اللہ کراس کر جاتا ہے۔ تو یزیدیوں کے پیش نظر یہی تھا کہ یزید کی طرف سے ہمیں مراعات ملیں گی، عزت ملے گی، ایک مقام ملے گا اور دنیاوی مال و اسباب ملے گا، اور یزید جو تھا وہ امیر المومنین بننے کے اور خلیفۃ المسلمین بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اس معاملے میں اس نے پھر ساری حدوں کو کراس کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ بظاہر شہدائے کربلا کی تعداد کم تھی، اگرچہ بظاہر شہادتوں کا سلسلہ ہوا، لیکن وقت نے اور تاریخ نے ثابت کیا کہ یزید کا جو زور تھا یا اس کی جو سلطنت تھی وہ بالکل ناپائیدار تھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد بالکل نقشہ چینج ہوا، اور یہ بظاہر نظر آنے والا جو عروج تھا وہ ہمیشہ کے زوال میں تبدیل ہوا۔ ایک شاعر کا شعر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے، محرم الحرام کے حوالے سے جب بیانات کرتے تھے، وہ میرے ذہن میں اس کا کچھ مفہوم، کچھ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے شعر پڑھا تھا، ایک شاعر کا تخلص ہے مسلم جو ان کو مٹانے آئے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ آج آپ دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود یزید کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن کوئی عاشق رسول، کوئی صحیح العقیدہ مسلمان اس کو ایصال ثواب نہیں کرتا، اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا۔ لیکن امام حسین چونکہ حق پر تھے اور حق کے ہی دفاع میں اور حق کی حمایت ہی میں آپ نے اتنی بڑی قربانی پیش فرمائی اور ایک تاریخ رقم فرمائی، تو آج الحمدللہ امام حسین کا ہر جگہ ڈنکا بج رہا ہے اور آپ کی عظمت و شان کے ترانے ہیں۔ آج حضرت امام حسین کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، لیکن یزید کے لیے کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا، بلکہ اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی زاویہ میں ایک مقام پر جب یزید کا حکم بیان کیا کہ اس کا حکم کیا ہے، تو بڑا خوبصورت کلمہ ارشاد فرمایا یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید۔ یعنی یزید کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو کچھ کیا معاذ اللہ تو اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی رحمت ہو یا اس پر بخشش ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں علیہ، یزید پر وہی وبال ہے، وہی پکڑ اور مواخذہ اور عذاب ہے، ما یستحقہ، جس کا یہ مستحق ہے، من العزیز المجید، زبردست غالب اور بزرگی والے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، جو امام غزالی اور ہمارے صوفیاء اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی ایک طبیعت رہی ہے، اور یہ دین اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے دنیا سے بے رغبتی کا درس دیا جاتا ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ دنیا کی محبت، دنیا کا جاہ و حشمت اور مال اور اقتدار کی ہوس آتی ہے، تو پھر انسان اگرچہ بظاہر دکھنے میں تو انسان ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے کہ بڑے بڑے بدمعاشوں کو بھی اس پر شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب کا ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے یزید پلید کے حوالے سے، آئیے دیکھیے۔ یزید کو اچھا کہنے والے یزیدی ہی ہو سکتے ہیں، ظالم کو اچھا کہنے والا خود ظالم ہے، اور جو جس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ شامل ہے، جو جس کی تائید کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یزید کو اچھا کہنا جو ہے یہ کسی یوں کہہ لیں کہ سخت دل گردے والے کا کام ہے، مضبوط دل گردے والے کا نہیں، سخت دل گردے والے کا کام ہے کہ یزید جیسا ظالم آدمی اور فاسق و فاجر آدمی کہ جس کے فسق و فجور پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بلکہ جس کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اسے کافر کہتی ہے۔ ہم
جو احناف ہیں اور جو جمہور اہل سنت ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر کہنے سے سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن جس کی فسق و فجور کی یہ شدت ہو کہ جس کے ظالم اور فاسق اور فاجر اور پلید اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے اور اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والوں کا ساتھ دینے کا صرف الزام نہیں بلکہ ثابت جرم ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اس نے ظلم و ستم کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ ظلم و ستم ٹھیک کہے کہ اہل بیت کو شہید کر دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے اور ان کی جو ناش مبارک ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور جن کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، تو اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ تو اپنے دین ایمان کو دیکھ لے کہ اس کا کلمہ اس نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ تو لہذا یہ بڑا ایک سخت جملہ ہے کہ یزید کو یوں برحق کہا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز عرض کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید نے تھوڑی امام حسین کو شہید کیا، یزید تو اپنے وہاں تھا دمشق میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو شہید کیا ہے وہ ابن زیاد نے کیا ہے۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، تو ابن زیاد نے لشکر بھیجا اور اس لشکر نے جا کے شہید کیا، تو یزید کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک عجیب وسوسہ اندازی ہے۔ بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا اس سارے واقعے کے بعد یزید نے ان قاتلوں کو کوئی سزا دی تھی؟ کیا ابن زیاد کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا؟ کیا جس لشکر نے یہ شر انگیزی اور شیطانیت کی تھی، کیا اس میں کسی ایک بندے کو کوئی معمولی سی بھی اس نے سزا دی تھی؟ تو جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اس فعل پہ راضی نہیں تھا؟ کیا جو ملک کا حکمران ہے کیا اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ظلم و ستم بھلے جتنا مرضی بڑا ہو جائے اور وہ بعد میں بس یہ بولے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، اور اتنا کیا کہ وہ فارغ ہو جائے؟ کیا دنیا کا کوئی قانون ہے کہ جو ایسے حکمران کے بارے میں یہ کہے کہ یار دیکھو نا اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی؟ کیا یہ اگر اس نے یہ دو چار جملے بولے بھی تھے تو کیا یہ جملے بولنے سے کیا اس نے حق ادا کر دیا تھا؟ کیا اس نے سزائیں دی تھی ان لوگوں کو؟ جب نہیں دی تھی تو پھر کیسے کہہ سکتے کہ شریک جرم نہیں تھا؟ یزید پلید، اللہ ہم سب کو اس کے کردار سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید ایک شخص کا نام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کردار کا نام بھی ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا لکل فرعون موسیٰ، تو اس میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے، ایک کردار کا نام ہے، ایک حق کے پیمانے کا نام ہے، اور فرعون بھی کیا ہے، ایک بدبختی، ایک شقاوت اور ایک یوں بولیے کہ گھٹیا اور برے کردار کا نام ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی، آپ کا کردار، یہ بھی ایک حق کا گویا کہ ایک معیار ہے اور ایک اہل حق کے لیے ایک پیمانہ ہے اور طریقہ ہے، اور یزید اور یزیدی کردار جو ہے یہ ایک بدبختی کا، ایک شقاوت کا، یوں بولیں کہ ایک نشان ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ یزید کیا کرتا تھا، نان میں کچھ اس حوالے سے بھی بیان فرمایا، قبلہ استاد مفتی قاسم صاحب نے فرمایا ہے کہ جیسے یہ فاسق تھا، فاجر تھا، تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے کچھ معاملات کو جو ہے وہ بیان کریں آپ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ کام یزید پلید کے ہیں اور ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں یزید کا جو ایک کردار ہے اور جو اس کا انداز تھا فاسقانہ، فاجرانہ، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بالخصوص جو بغض و عداوت ظاہر کرتا ہوا جو اس کا انداز ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ یزید کوئی جو ہے وہ بہت اچھا آدمی نہیں تھا، بہت اچھا کیا، بہت تو بڑے دور کے بعد اچھا آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو جس نے پس پش ڈال رکھا تھا، نمازیں قضا کر دینا، نمازیں نہ پڑھنا، نمازیں چھوڑ دینا، یہ یزید کا کام تھا۔ اچھا، ایسے ہی شراب نوشی یزید کا کام تھا، ایسے ہی بندروں کو لڑانا یہ
یزید کا کام تھا، اور یا یہ اس طرح جو جانوروں کی لڑائیاں ہوتی تھی نا، یہ اس کا بڑا شوقین تھا، ان کو یہ دیکھا کرتا تھا. حالانکہ حرام کام، پہلی بات تو ہے کہ یہ جانوروں کی لڑائی حرام، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حرام کام کو دیکھنا یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں، بلکہ یہ خود ایک گناہ کا کام ہے. اچھا اسی طرح جو ہے کام کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، بالکل ایسے. تو یہ یعنی شراب نوشی بھی، یہ وہ اس کے بڑے بڑے دیکھیں، نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اچھا ایسے ہی شراب نوشی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، وہ مسلمان، وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور وہ رشتے جن کی اللہ تبارک تعالی نے حرمت بیان کی ہے، یہ اس حرمت کو معاذ اللہ پامال کرنے والا شخص ہے. یہ جس نے حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر اور بھی بہت ساری برائیاں اس کی معاذ اللہ جو کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے، تو یہ کسی اچھے کردار کا آدمی نہیں تھا. اس نے پہلے بھی یہ اپنے آپ کو، اس نے اپنا فسق و فجور چھپا کے رکھا. جیسے ہی حضرت سیدنا یوں کہہ لیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے یہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اس کی حرکتیں لوگوں کو یوں کہہ لیں، اس کے نزدیک جو حکومت تھی، تخت و تاج تھا، اس کی اس قدر اہمیت تھی، روپے پیسے دے کر، رشوت دے کر کام یوں لوگوں کے ذمے لگانا. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے میدان کرب و بلا میں ہی کوفہ میں جو پہلے گورنر تھے انہیں کیوں ہٹایا گیا؟ صرف اس لیے کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سلوک کرنے والے تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے انسان تھے. انہیں ہٹا کے ایک ظالم جابر کو مقرر کیا گیا. یعنی جو میری من مانی مرادیں مجھے لے کر دے گا، میرا عزیز وہ ہے، میرا پیارا وہ ہے. اس شخص کا انداز یہ تھا. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کو اس کی یوں کہہ لیں رضا سے اور اس کی بھیجی ہوئی فوج نے شہید کیا، ظلم کیا، جبر کیا. اور پھر وہ سر حسین کو اور دیگر جو آپ کے رفقا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ناروا سلوک، وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی پر یعنی یہ اتنی بڑی شناعت، اتنی بڑی برائی تھی، لیکن اسے اس پر بھی صبر نہیں آیا. اس نے پھر جو مدینہ طیبہ کے ساتھ جو اس نے اس کی حرمت کو پامال کیا، علمان والحفیظ اپنی فوج کو وہاں بھیج کر کتنے مسلمانوں کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولاد تھے، تابعین تھے، نیک صلحاء تھے، انہیں قتل کروایا. اور حتیٰ کہ 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی کو معاذ اللہ ان لوگوں نے ویران کر دیا. ان سب کرتوتوں کا جو ہے نا وہ ذمہ دار یہ یزید قرار پایا، اسی نے کروایا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے صرف اسی پر بس نہیں، مدینہ پاک پر بس نہیں، یہ وہ ظالم و جابر شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی حرمت کو بھی پامال کیا. اسی کی فوج تھی، اسی کے بھیجے ہوئے وہ کرندے تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ میں پتھراؤ کیا، اور معاذ اللہ جو اس کا جو غلاف تھا، حتیٰ کہ یعنی اس قدر ظالم و جابر، اتنے اندھے ہو چکے تھے وہ لوگ، اس کے دیے ہوئے روپے اور پیسے اور مال اور یوں کہہ لیں جو جاہ و حشمت ظاہری تھی، اس کے اندر وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے، بدمست ہو چکے تھے، نہ خانہ خدا کی شرم تھی، نہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کا کوئی حیا تھا انہیں. اور انہوں نے ایسا جو ہے وہ اتنے پتھر برسائے کہ وہ ظلم زیادتی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا جو غلاف تھا اس میں آگ لگ گئی. ظالموں کو اس پر بھی صبر نہیں آیا. آپ دیکھیں انتہائی شقاوت اور بدبختی جس بندے پر غالب آ جاتی ہے نا، اس طرح کا کام وہ کرتا ہے. اور یہ یزیدی فوج کا سیاہ کارنامہ تھا. اور پھر وہ جو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا، اس کی جو باقیات کچھ باقی تھی، وہ بھی سینگ جو اس کے تھے وہ بھی حتیٰ کہ اس کے اندر جو ہے وہ جل گئے. تو یہ کوئی ایک ظلم نہیں ہے، کوئی ایک کام نہیں ہے. یعنی یزید کے سیاہ کارنامے جو ہے وہ صفات سیاہ ہوئے ہیں. اس نے اپنا نامہ اعمال بھی جو ہے وہ سیاہ کیا. اور ایسا شقی و بدبخت ہے یہ شخص کہ جس کی پیشانی پر جو ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کا خون ہے، جس کے ہاتھ جو ہے وہ خون اہل بیت سے رنگے ہوئے ہیں. اور یہ پھر اس پر اس کی مجرمانہ خاموشی دیکھیے، یا اس کا ایک آدھ جملہ کہ میں نے تو نہیں کہا تھا. تو جنہوں نے یہ ظلم کیا انہیں کیا کیا؟ انہیں جو ہے وہ رے کی حکومت کے دعوے کس کی طرف سے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ منصب دے دیا جائے گا، روپے پیسے کس نے بانٹے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کس نے کیا؟ یہی شخص تھا وہ. تو اور پھر یوں کہہ لیں اس کے شقی و بدبخت ہونے کی گواہی
خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بیٹے سے دلوائی، جو اس کے بعد جن کا نام معاویہ تھا، وہ جب تخت پر بیٹھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں اس کرسی پر نہیں بیٹھتا، اس تخت پر میں نہیں بیٹھوں گا، اس پر میرا باپ جو یزید تھا اس کے ہاتھ خون امام حسین سے، خون اہل بیت سے رنگے ہوئے ہیں، اور پھر باوجود بادشاہی، باوجود یوں کہہ لیں کہ بادشاہ بن جانے کے، اس بندے نے کیا کیا؟ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ علیحدہ ہو گیا۔ تو یہ بھی بتا رہا ہے، اور کوئی گواہی دے نہ دے، گھر کا بندہ بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے یہ کرتوت کیے ہیں، وہ اس چیز کا جو ہے، لیکن میں اس سے بری ہوں، تو وہ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو یزید کا کردار جو ہے وہ انتہائی برا ہے۔ یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جیسے یزید کے نام سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بچوں پر یوں کہہ لیں یزید نام کا سایہ، یہ والا یزید کہ جی نہیں بچوں کا نام نہیں رکھنا، کردار یزید جو ہے نا وہ بھی قابل نفرت ہے۔ بالکل جو کام یزید نے کیے، یہ ڈھول دھماکے بجانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ جشن کے فتح کے جشن منانا، اور یہ جو اس طرح کے کام ہے یہ یزیدی فوج کے اور یزید کے ہیں، یہ کام مسلمانوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں کہ امام حسین کی محبت یقیناً ذریعہ نجات ہے، ایسے ہی جو کردار امام حسین ہے وہ بھی ذریعہ نجات ہے، ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان بیان کرتے ہیں، تلاوت قرآن ان کا، ان جیسا قرآن زمانے میں کس نے پڑھا ہے جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرمایا، جو سجدہ جو نماز انہوں نے ادا کی ہے جس انداز میں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو حسینی نمازوں کو قضا کرنے والے نہیں ہوتے، نمازوں کو ادا کرنے والے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ خالد بھائی، جو یزیدی فوج کے لوگ تھے جو ظلم کر رہے تھے کربلا میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا بھی دنیا میں لیتا ہے، اگر اس کے نیک بندوں پر ظلم کیا جائے اور اس کی معرفت رکھنے والوں کو ستایا جائے، بلکہ خود اعلان یہ ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، فقد آذنتہ بالمحاربہ۔ تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بات تھی، اور نواسے بھی وہ ہیں کہ جن کے طریقے پر چل کر بندہ ولایت کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، ولایت حاصل کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یزیدیوں نے ظلم کیا تو رب العالمین جل وعلا اور اس کی قدرت کا ایک انداز رہا ہے جسے اس نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یزیدی فوج نے اس وقت تو بڑا ظلم کیا اور کرتے ہی چلے گئے، ان کو ایسا لگا کہ شاید اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور شاہی ہماری ہے اور بادشاہی ہماری ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے چلے جائیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ صرف 6 سال کا قلیل عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اور اس کے بعد مختار سقفی جو خود بھی ایک ظالم و بدبخت بد کردار آدمی تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو اس نے چن چن کر مارا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ میں چھپنے کی کوششیں کرتے رہے اور نقل مکانی پر مجبور ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی مختار سقفی نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر مارا، اور جو اس لشکر یزید میں شامل تھے ان کے بارے میں اعلان کروایا گیا کہ جو بندہ بھی لشکر یزید میں شامل تھا وہ جہاں مل جائے اسے مار دیا جائے، یا وہ بندہ جہاں چھپا ہو اس کی اطلاع ہمیں دے دی جائے تو ہم اسے ماریں گے، اور اس پر بھی اس نے ان کے سروں پر انعام مقرر کیا۔ لیکن جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا اس نے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تو اس کے بعد اس کے سر پر ایک اور یوں سمجھے کہ عجیب و غریب بات سوار ہوئی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت فن خواں سمجھنے لگا، اور اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے خود اپنے لیے دعوی نبوت کر دیا۔ ایک طرف تو یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ اس نے اس لیے لیا کہ یہ آخری نبی کے نواسے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زمین پر نشانی تھے،
لیکن پھر بدبختی یوں غالب آئی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی قاتلوں سے بدلہ لینے کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. اور جب اس طرح کی حرکت میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا قرار پاتا ہے. نتیجتاً پھر یہ ہوا کہ یہ بھی غیر مسلم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوا اور بہرحال پھر بعد میں یہ بھی مارا گیا. لیکن اس وقت جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں موجود تھے اس وقت بھی یزیدیوں نے معرکہ کربلا کہ جب دونوں فریقین کی طرف سے تلواریں اٹھائے جانے کا مرحلہ آیا، یہ تو بہت بعد میں آیا. اس سے پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کے لیے ان کے سامنے کئی بار آئے اور اپنے خطبات میں انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. اس وقت روئے زمین پر تمہارے نبی کا فقط ایک ہی نواسا ہے اور وہ میں حسین ابن علی ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یوں خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے تو یزیدی فوج کے جو ناہنجار افراد تھے وہ درمیان میں بک بک کرنا شروع کر دیتے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو برے الفاظ کہتے اور کہتے کہ اے حسین تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی کیا ہے، تمہیں کیا نسبت ہے، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت جو نسبت تھی اس سے بڑھ کر کسی کو نسبت حاصل نہیں تھی. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خون ہے اور اس سے بڑھ کر کیا نسبت تھی. لیکن جب ان لوگوں نے اس طرح سے شقاوت غالب ہونے کے بعد برے الفاظ کہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دل پر بڑا سخت صدمہ گزرا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے ہیں کہ زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، ان کی سرداری کی تو ہر جگہ دھوم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں دنیا میں بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں بھی نوجوانان امت کے سردار ہوں گے، نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے. اور ان روایات کا شہرہ تھا. اس کے باوجود جب اس طرح کے کلمات خبیثہ لوگوں نے کہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں دعائے ہلاکت فرمائی اور اس کا ثمرہ ایسا ظاہر ہوا کہ ہاتھوں ہاتھ کوئی بچھو کے ڈنک مارنے سے مر گیا، کوئی بھاگ بھاگ کے پیاسا مرا اور کوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے کے بعد ایسا پھڑ پھڑایا. جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے میں موجود خواتین و حضرات وغیرہ کے لیے خندق کھود کر آگ لگا دی تھی کہ کوئی اس پر چڑھائی نہ کرے اور ایزی ایکسس ان کے لیے نہ ہو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظتی اقدامات جو فرمائے تھے تو کسی بدبخت نے دیکھ کر کہا کہ حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے یہاں دنیا میں آگ لگا لی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب نازنین کو یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ اور پھر رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا کی کہ مولا اسے جہنم سے پہلے دنیا میں بھی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بدبخت جو بڑے سکون کے ساتھ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھوڑے نے پاؤں زمین کے گڈھے پر لگنے سے ایسا جھٹکا لیا کہ وہ خود اپنے گھوڑے سے پھسل کر ایسا گرا کہ اس کا پاؤں گھوڑے کی زین میں پھنسا رہ گیا. پھر گھوڑا اسے لے کر دوڑا دوڑا پھرتا تھا اور ان دی اینڈ یہ ہوا کہ بالآخر وہ ایک آگ کی جو خندق کھدی ہوئی تھی اس میں ایسا گرا کہ جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب تھے، ان سے محبت جنہوں نے کی. واقعہ کربلا کے دوران بھی ایک بڑا زبردست نام لیا جاتا ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس وقت بھی محبت اہل بیت کا اظہار کر کر دامن امام علی مقام میں آئے. حالانکہ سارا ایک لمبا سفر تھا جو یزیدی فوج کے ساتھ گزرا تھا، لیکن بے قراری اور اضطراب دل میں باقی تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں درست جانب نہیں ہوں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے تو امام علی مقام کی فوج میں آنا چاہیے اور امام علی مقام کے خلاف نہیں بلکہ ان کے جھنڈے کے نیچے رہ کر مجھے لڑنا چاہیے. اور جب
اس نسبت کو اختیار کیا کہ حسینی جھنڈے کے نیچے آئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان کو قربان کیا، تو آج تک محبت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے انہیں حضرت حر رضی اللہ عنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سلمان بھائی آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس شہزادے نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم سے محبت رکھنے والا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو ہمارا حال یوں ہوگا میدان محشر میں کہ ہم اہل بیت اور ہم سے محبت کرنے والا انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اس طرح ساتھ ہوں گے۔ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ ہم امام امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ بھی مدنی مذاکرے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا حشر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائے درد سیاں پر جتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پر جتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ ان کا کردار بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کی جس طرح ناعاقبت اندیشی کا بیان ہو رہا ہے، اور جس طرح سے وہ خود مارے گئے اور جس انجام کا شکار ہوئے یہ بیان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی بیان ہو رہا ہے۔ دونوں باتیں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں کہ ظلم کرنے والا بالآخر مارا جاتا ہے۔ ظلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ تو ظلم کرنے والے کو آج اگر یعنی ایک بات سیکھنے کی اگر ہم نے اپنے دور کے اعتبار سے اگر راشد بھائی ہم دیکھیں تو جو ظلم کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، چاہے کسی کی زمین ہتھیا کر ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق دبا کر ظلم جو ہے وہ کر رہا ہے، یا ویسے ہی کسی کے اوپر جو ہے وہ مار کٹائی کر کے کسی کے ساتھ جو ہے ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، یا جو اس کا حق بنتا ہے اس کا وہ حق روک کر پرموشن جس کی بنتی ہے اس کی پرموشن نہ کرنا، یا اس کی پرموشن روک دینا، یا اس کی رشوت کا مطالبہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ پھر انجام یہ دیکھنے کیا ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اصل میں ظلم کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر زد و کوب کرنا، کسی کو مارنا، تشدد کرنا، یہی ظلم ہے۔ ظلم کے اگر مفہوم اور لفظی معنی کو دیکھا جائے تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے میرات المناجی میں جہاں ظلم کا معنی بیان فرمایا، اس کے بنیادی طور پر 3 مصداق بیان کیے ہیں کہ ظلم کب کہا جائے گا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ کسی کا حق دبا لینا،
یعنی کسی شخص کا کوئی حق بنتا تھا دینی یا دنیاوی اعتبار سے، وہ اس کو نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ جی۔ اور ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو غیر محل میں استعمال کرنا، یعنی یہ ظلم کی تعریف ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جس ذات کا، جس شے کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام و مرتبہ نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اہل کو اس کا منصب نہ دینا جبکہ وہ اس منصب کا مستحق ہو اور اس کا استحقاق ثابت ہو، اور اس کو نہ دینا، محروم کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور بغیر کسی وجہ کے، شرعی وجہ کے کسی کو سزا دینا، تکلیف دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر ایک بندہ دوسرے پر زد و کوب کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اور کہنا بھی چاہیے، اور اگر استطاعت اور طاقت ہو تو ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانا بھی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ زد و کوب کرنے والے بندے کو ظالم کہنے والا خود اپنے معاملے میں بھی گویا کہ محل نظر ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے ماتحت اور زیر دست ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ظلم کا نشانہ بنتے ہیں۔ یعنی ظلم کی وہاں وہ صورت ہوتی ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا۔ تو دین اسلام نے ظلم کی علی الاطلاق مذمت کی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اگرچہ ظالم کے روب اور دبدبے کی وجہ سے بظاہر اس کو کوئی منہ پر ظالم نہیں کہتا، لیکن کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے دل میں اس ظالم کی محبت قائم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذموم صفت سے بچائے، کیونکہ ظلم جو ہے یہ کفار کی اور اللہ کے سرکش افراد کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صفات ہم دیکھتے ہیں، کچھ صفات محمودہ ہیں، اچھی صفات ہیں جو انبیاء کی ہیں، اولیاء کی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ہیں، آپ کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے اوصاف کو رب نے بیان کیا، اور کچھ ایسی بری صفات ہیں جن سے بچنا ہے۔ وہ ان بری صفات کے جب ہم موصوف دیکھتے ہیں تو وہ یا تو کفار ہیں یا انبیاء کے سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم مت بنے بندہ، اور مظلوم جو ہے اس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور مظلوم کی فریاد جو ہے یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بھی جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا عدنان بھائی، اس نے یہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ اس نے کسی جو ہے وہ مچھیرے سے مچھلی جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ چھین لی، جبرن جو ہے وہ مچھلی اس سے چھین لی۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ ٹھیلے والوں سے فروٹ لے لیں گے، پیسے نہیں دیں گے، ہوٹلوں سے کھانا کھا لیں گے، پیسے ان کو نہیں دیں گے، پیسے مانگے گا تو اوپر سے دو چار تھپڑ بھی مار دیں گے۔ اس طرح کے افراد اب بھی زمانے میں موجود ہیں ہی۔ اللہ ان کو بھی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے کہ یہ ان کاموں سے بچ جائیں اور ایسے نہ کریں۔ ظلماً کسی کی یوں سامان اٹھا لینا اور چیز لے لینا، پیسے نہ دینا، اور پھر اگر وہ مانگ لے پیسے تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ زد و کوب کرنا یا مارنا کوٹنا یا اور ظلم کے معاملے پہ اترانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ اگر کوئی ایسے کام کر رہا ہے توبہ بھی کرے، جو اس کا حق تلف کیا ہوا ہے، جو آج تک لے کر کھاتا رہا ہے، تو وہ اس کے پیسے بھی اس کو دے کر کے اپنی جان چھڑا دے، ورنہ آخرت کا عذاب جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے ظلم سے جو ہے وہ بچائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں مختار سقفی کون تھا؟ جی راشد، یہ ماشاءاللہ خالد بھائی نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا، بظاہر یہ محبان اہل بیت میں سے شمار کیا جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کا گویا کہ ایک یہ مظہر تھا کہ ایک بدبخت جو بعد میں جس کی بدبختی ظاہر ہوئی، اس نے بظاہر ایک بہت اچھا کام کیا کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بدلہ لیا، لیکن بعد میں پھر تاریخ کی مستند روایات موجود ہیں، علماء جو اس کے حوالے سے ایک موقف بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعد میں اس مختار سقفی نامی شخص نے دعوی نبوت کر دیا تھا، اور اس طرح پھر ارتداد کی صورت میں یعنی اسلام سے پھرنے کے بعد یہ کفر کی موت مرا تھا۔ نیکیاں کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور عافیت اور سلامتی کا سوال کرتا رہے۔ یا رب کریم، جو نیکی ہو رہی ہے یہ تیری کرم سے ہی ہو رہی ہے، تیرے فضل سے ہو رہی ہے، تیری رحمت سے ہو رہی ہے، اور اے میرے کریم تو اس میں مجھے عافیت بھی عطا فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ انداز میں بندہ چلتا رہے، اللہ سے خیر کا سوال کرتا رہے، انشاءاللہ عافیت میں رہے گا۔ اس پہ حدیث پاک بھی ایک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات فاسق و فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دین کی مدد کوئی کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور دین کی خدمت پر جو زندگی رب نے عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت اور دین کی تابع داری والی موت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔
جی کون؟ تو راشد علی ویسی میرا یہ سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یزید کی حکومت کتنا عرصہ رہی؟ جی راشد. یہ بھی ماشاءاللہ خالد بھائی ذکر کر چکے تھے کہ یزیدیوں کا انجام تو 5-6 سال کے بعد اس طرح ہوا، لیکن یزید کی جو اپنی سلطنت تھی یا اس کی اپنی جو زندگی کا دورانیہ تھا وہ 2 سے 2.5 سال کے عرصے کا تھا. اس کے بعد پھر یہ خود بھی مٹ گیا اور اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی. جی سلمان بھائی یزید کا انجام کیسا ہوا اس بارے میں کچھ بتا دیجئے. انجام برا ہی ہوا جی اس کا، اور اس پر بات ہو ہی رہی ہے الحمدللہ. یہ کیسے مارا گیا اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کر کے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ کی کالز اور میسیج کو لیتے ہیں. رات امیر علیہ سنت نے بھی جو ہے وہ اس کے انجام بد کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے مجلس مذاکرے میں. جی جی کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں، میری نعت خواہ حضرات سے نعت کی فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. بہت شکریہ آپ کا، آباد رہیں ماشاءاللہ. جی میرا نام فاطمہ تو زہرا ہے، میں صحیح وال سے بات کر رہی ہوں. پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام گلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. آج مجھے یہ کلام سنا دے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج بے برا آنکھ کے میں دیکھوں آنکھ سے پیارا کعبہ تیرا. جزاک اللہ خیرہ. آمین مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. جی میرا نام اویز رضا اتاری ہے، مجھے یہ والی نعت سننی ہے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی مرحبا. جی آج عمر بھائی نے جو کلام پڑھا نا، بڑا کمال کا کلام پڑھا اور طرز بھی بڑی زبردست طرز لائی. اللہ تعالی ہمارے عمر بھائی کو حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سلمان بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے وہ جو آپ نے کلام پڑھا نا، ارحم ارحم یا رحمان، وہ کلام سنا دیں اپنی آواز میں. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں آپ صاحب. بڑی مہربانی جی. عمران بھائی ہیں نواب شاہ سے، اور یا شہ کربلا یہ کلام عمر بھائی سے سنوائیں جی. ٹھیک ہے جی. گجرانوالہ سے میسج ہے کہ کلام سنا دیں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ٹھیک ہے جی. امام حسین کی منقبت سنا دیجیے انشاءاللہ. طلحہ بھائی ہیں قصور سے، اللہ برکت دے آپ کو ضرور انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. گجرات سے میسج ہے، کلام قصبہ گجرات سے. کلام سنائیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. یہ آگے چلتے ہیں جی. کلام سنائیں میں تو 5 تن کا غلام ہوں. کلام ریڈی ہے، آئیے سنیے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آواز میں. مصطفیٰ اور ان کی آل 5 تن ہیں با کمال. مصطفیٰ اور ان کی آل 5 تن ہیں با کمال. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی 5 تن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. با کمال میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے
سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مصطفیٰ اور ان کی پنجتن ہے باکمال میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مصطفیٰ اور ان کی پنجتن ہے باکمال میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہے وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی علی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مصطفیٰ اور ان کی پنجتن ہے باکمال میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک تو جنت البقیع میں ہے. سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار شریف ہے یہ عراق کے اندر ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین کچھ مزید کال دیتے ہیں اور میسیج بھی لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاپر جانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ شعر سنا دیں. کربلا کے جانے ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ. بہت پیارا پڑھا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا سنایا ماشاءاللہ. کلام یا شہید کربلا فریاد ہے یہ بھی سنایا جائے انشاءاللہ الکریم. کچھ کلام عمر بھائی شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، ہاں اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا. اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، ہاں اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، میرے حسین تجھے
سلام میرے حسین تجھے سلام پھر بلا کربلا یا شہ کربلا پھر بلا کربلا یا شہ کربلا اپنا روضہ دکھا یا شہ کربلا اپنا روضہ دکھا یا شہ کربلا تیرے دربار کو اس کے انوار کو تیرے دربار کو اس کے انوار کو آہ کب پاؤں گا یا شہ کربلا آہ کب پاؤں گا یا شہ کربلا از پائے چار یار اے شہ ذی وقار از پائے چار یار از پائے چار یار از پائے چار یار اے شہ ذی وقار اپنا شیدا بنا یا شہ کربلا چشم نم دیجئے اپنا غم دیجئے چشم نم دیجئے اپنا غم دیجئے از تو پہلے رضا یا شہ کربلا خواب میں آئیے جلوہ دکھلائیے خواب میں آئیے خواب میں آئیے جلوہ دکھلائیے از پائے مصطفیٰ یا شہ کربلا از پائے مصطفیٰ یا شہ کربلا سن لو فریاد کو آؤ امداد کو سن لو فریاد کو آؤ امداد کو ابن مشکل کشا ابن مشکل کشا یا شہ کربلا جانب کربلا کاش عطار کا جانب کربلا کاش عطار کا چل پڑے قافلہ چل پڑے قافلہ یا شہ کربلا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے. ہم پروگرام کو اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں اور ظالموں کا انجام یہ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. راشد بھائی آپ یہ بتائیں گے یہ خولی بن یزید بدبخت تھا, اس کا انجام کیا ہوا؟ پہلے یہ بتا دیں اس نے کیا کیا تھا اور پھر اس کا انجام بھی بتا دیں انجام کیا ہوا. خولی بن یزید نامی بدبخت شخص جو کہ یزیدی فوج میں شامل تھا اور قاتلین حسین میں اس کا سر فہرست نام آتا ہے, اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آپ کے تن اقدس سے جدا کیا تھا. یعنی اتنا بڑا اس کا جرم تھا, تو بس وقت نے پلٹا کھایا. رب تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کا اظہار ہوا, اور جب مختار سقفی نے یزیدیوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا, اور تقریباً 6000 یہ افراد تھے جن کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا کہ جو کربلا میں یہ اتنا بڑا ظلم کرنے والے تھے, ان میں یہ خولی بن یزید بھی تھا. جب اس تک مختار سقفی کا لشکر پہنچا تو یہ اپنے گھر میں چھپ گیا, اور بالآخر اس کی جو بیوی تھی اس نے اسے پکڑوا دیا
اور جب خولی بن یزید کو مختار ثقفی کے دربار میں حاضر کیا گیا تو مختار ثقفی نے یہ حکم جاری کیا، اپنے کارندوں کو کہا کہ اس خولی بن یزید کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور پھر اس کو سولی دیا جائے اور اس پر بس نہ کی جائے، پھر اس کو جلا دیا جائے۔ اور ایسا کیا گیا، یعنی کہ اس کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ دیکھیں نام و نشان مٹ گیا ہے، جو بات غور کرنے والی ہے کہ نام بھی مٹ گیا ہے اور نشان بھی مٹ گیا ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت، ابھی جب عمر بھائی کلام پڑھ رہے تھے اپنا روزہ دکھا یا شہ کربلا، تو میرے دل میں جو ہے نا یہ خیال آ رہا تھا کہ کبھی تو وہ وقت آئے کہ ہم بھی امام حسین کے روزے پر جو ہے وہ آج بیٹھے یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کے روزے پر بیٹھ کر کے بھی ان کی زیارت بھی اللہ اکبر جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اللہ جا کر کے دیکھنا بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے، ماشاءاللہ روزے سے آج تک عاشقان رسول برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو یزید تھا اس کی بھی قبر بنی تھی، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس کی قبر پر لوگ خشت باری کرتے تھے، اینٹیں مارتے تھے، اور بعد میں اس پر ایک عمارت قائم کی گئی جس میں لوہا اور جو کانچ ہوتا ہے اس کو گلانے کے لیے بھٹی لگائی گئی۔ تو گویا کہ اب وہ یزید کی قبر کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور اس مقام پر اب آگ جلتی ہے۔ تو دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت کا معاوضہ بھی باقی ہے۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی صدا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی۔ ابن زیاد بدری ہاتھ کا کیا ہوا حافظ صاحب، یہ بھی ارشاد فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، یہ شخص جو ہے وہ مختار ثقفی کے کرندے جو تھے ان کے ہاتھوں مارا گیا، اور پھر جو اس کا حشر ہوا، جب اس کا سر اس کے تن سے جدا کر کے اور وہاں پیش کیا گیا، تو اب ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، وہاں جو ہے وہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے اس بات کو دیکھا اور پھر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا سر جو تھا ابن زیاد کا وہ رکھا ہوا تھا تشت میں اس کے سامنے، یہی عبرت کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن کہتے ہیں اچانک جو ہے نا اس وقت وہ شور مچ گیا، اور یہ کوئی ایسے کھلی فضا میں نہیں تھا، جنگل میں تھا جہاں سانپ جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، یہ بات نہیں تھی، یہ اس شخص کا یوں کہہ لیں وہ دارالخلافہ ہے، وہ حکومت کی جگہ ہے، اس طرح کا یہ معاملہ گورنر ہاؤس ہے، شور مچا ہے کہ جی آ گیا یہ کر کے، اور جیسے ہی دیکھا ایک سانپ جو ہے یوں، اور بھی لوگ وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے اور دیگر بھی کئی لوگوں کے سر تھے، لیکن وہ سانپ جو ہے وہ چلتے 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 ایسے آیا، اور وہ یوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نشانی تھی، دکھایا اور بتایا جا رہا تھا کہ اس شخص نے جو آل رسول کے ساتھ کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رفقا کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی نے دنیا میں دکھا دیا، اس کا انجام کیا؟ وہ سانپ آیا اور آ کے اس کے نتنوں سے گھسا، اس کے سر میں چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ وہ یعنی ایک منظر تھا جو لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ کافی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا میں یہ انجام ہے، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے آدمی جو ہے وہ یہ بس عقل کے اندھے تھے، اور مال و دولت کی ہوس نے انہیں اس قدر اندھا بنا دیا تھا کہ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے، اور وہ لوگ کہ جو یوں کہہ لیں کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کسی طرح بھی شریک تھے سلمان بھی، یہ لوگ بلکہ وہ لوگ جو جنہوں نے بعد میں یوں کہہ لیں کہ اس پر کسی طرح سے خوشی کا اظہار کیا، اس طرح کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی نشان عبرت بنا دیا۔ ایک شخص تھا جو اندھا تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم تو اکھیارے تھے، نظر آتا تھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور غضب اور جلال کی حالت میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کچھ لوگوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سلائی تھی، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ تھے ان میں تو شریک تھا، ان کے ساتھ تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو سلائی تھی نا اس شخص کی آنکھوں میں پھیر دی، یہ خواب میں پھیری اور حقیقت میں وہ شخص اندھا ہو چکا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دل اقدس کو تکلیف پہنچائی، حضور کو تکلیف پہنچائی جنہوں نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نشان عبرت بنایا، اور آخرت میں بھی یہ لوگ نشان عبرت بنے ہوں۔
اللہ یعذ باللہ۔ یزید بدبخت کے بارے میں کچھ اختصاراً آپ بتا دیں کہ اس کا انجام بالآخر کیا ہوا؟ یزید کے انجام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک رومیو نسل عورت کے عشق میں یہ مبتلا ہو گیا اور بالآخر اس نے رنگریلیاں منانے کے لیے ایک مقام پر اسے بلایا، اور جیسے ہی شراب کے نشے میں یہ دھت ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو اس عورت نے اس کو ذلیل کیا اور پھر یہ کہہ کے اسے مارا کہ بد کردار شخص، جب تو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے والا ہے اور اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکا تو مجھ سے کہاں وفا کرے گا؟ اور یہ کہہ کر ایک چھرا، ایک خنجر اس کے پیٹ میں گھونپا اور اس کو چیر پھاڑ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا کہ بہت زیادہ کیونکہ شراب پیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے اندر کا جو نظام تھا پیٹ کا یہ سب گل سڑ گیا اور اس کے اندر سے بدبو آنے لگی، یہ حال اس کا ہوا اور بالآخر یہ سارے مصیبتوں میں گرفتار ہو کر قلت کی موت مارا گیا۔ اللہ یعذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ ظلم کرنے والا جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یہی ہوتا ہے کہ ابھی میں ہی میں ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی مشیت ہے، اور وہ یدبر الامر اس کی ذات ہے، وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ بعض اوقات موقع مل جاتا ہے، مہلت مل جاتی ہے، یا ظالم جو ہے نا وہ ظلم کر کے آگے گزر جاتا ہے، لیکن جب یہ شکنجے میں آتا ہے تو پھر اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی یہاں دنیا میں بھی دیکھا ہے، یعنی کسی کے اوپر اگر کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے تو بظاہر ایک مجھے یاد ہے عدنان میں ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی مسکین آدمی کو جوتوں سے مارا اور ذلیل بھی کیا، بڑا یعنی ایک وہ جو تھا ظلم کا معاملہ اللہ کی پناہ ہے۔ بہرحال اس وقت چھڑا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ظالم ہوتا ہے نا یہ امڑ کے یوں بولیں گے آ رہا ہوتا ہے، آپ میں سے باہر ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو چھڑا رہا ہے بچا رہا ہے دوسرے کو، اس کو یہ بڑھ رہا ہوتا ہے آگے، وقت گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیں وقت رکتا نہیں ہے، سٹاپ نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے۔ چشم فلک نے پھر وہ بھی نظارہ دیکھا کہ جس زبان سے یہ پٹر پٹر بولتا تھا اس کی زبان بند ہو گئی، بول نہیں سکتا تھا۔ پھر بولنے کے بعد کیا ہوا، چلنے پھرنے سے گیا، ویل چیئر پر آ گیا اور بالآخر مر ہی گیا۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، ظلم کسی پر نہیں کریں۔ وہ جس پر ظلم ہوا تھا اس کی بات جو ہے وہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا۔ تو ظالم وہ ہے نا جی، میاں محمد اقصا فرماتے ہیں لس سے دا کی زور محمد رونا یا نس جانا۔ جو بیچارہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اس کا کیا زور چلے گا؟ یاد اس پر ظلم ہو رہا ہے تو بیچارہ رو پڑے گا، روئے گا نہیں تو وہاں سے کیا کرے گا، بھاگ جائے گا۔ لس سے دا کی زور محمد رونا یا نس جانا۔ یہ جو جس کے پاس کسی بھی طرح کی طاقت ہے، صحت ہے، بڑی جان میں ہے، بڑے سانس میں ہے، اور سامنے کوئی بندہ کمزور ہے اسی کو ظلم کر رہا ہے، اگر تو یہ جان سانس ختم ہوتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے۔ سلمان بھی یہ جو ابن سعد تھا نا جی بدنہاد، جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، یہ جو شخص تھا نا اپنے والد صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک غلام تھا، اور وہ غلام اس قدر پیارا تھا، آپ کو اتنی محبت فرماتے تھے جیسے اپنے بیٹے سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ جو ابن سعد تھا نا بدنہاد، اس نے ایک دفعہ اس غلام پر اتنا ظلم کیا، مارا کہ اس کی آنکھوں سے جو نا وہ یوں خون بہ کر سر پھٹا اس کا، اور وہ خون بہتا بہتا نا اس کی آنکھوں سے یوں نیچے آنے لگا۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور اس نے ظلمن مارا تھا اس کو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے کیا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے نے کیا، یہ ابن سعد نے۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، فرمایا یا اللہ اسے ایسے قتل کر دے
کہ اس کے سر سے یوں ہی خون بہ رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہے. لوگ ڈرتے تھے ان سے، کسی کے بارے میں ڈرتے یوں تھے کہ کوئی ان پر ظلم زیادتی کرے اور ان کی زبان سے کچھ نکل گیا نا اس کے خلاف تو پھر ویسے ہی ہو کے رہتا تھا. اور پھر زمانے نے دیکھا جو آپ نے سالوں پہلے فرمایا تھا کہ اللہ اس کو یوں قتل کر دے، اس کا یہ انجام ہو، پھر زمانے نے وہی انجام دیکھا، ابن سعد کے ساتھ وہی کیا گیا. تو ظلم جو ہے نا واقعی بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اس لیے کبھی بھی کسی آدمی پر، بالخصوص کمزور آدمی پر تو ظلم ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اپنے سے زیادہ طاقت والے پر بھی ظلم کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا کام کرے اور ظلم و زیادتی جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. سبحان اللہ. نبی پاک کا بھی یہی انداز تھا نا، مہربانی والا انداز تھا. آپ شفقت فرماتے تھے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کون؟ محبوب خدا. ان کا انداز تو یہ تھا، اور ان کا ماننے والا ہو، ان کا امتی ہو، وہ معاذ اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور مجھے شعر یاد آ رہا ہے. صدا دکھاں دیاں ماریاں نو، صدا بے سہاریاں نو، ماریاں وچاریاں نو، سینے نال لان والیا، عرشاں تے جان والیا. حضور تو انداز یہ ہو، صدا بے سہارے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. کون؟ ہمارا نبی. حضور تو بے کس کا جو ہے وہ سہارا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ لکھا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں. حضور آپ ہیں بس میں آپ پر فدا ہوں، اور آپ ہیں تو کیا بات ہے، کیا غم ہے، آپ ہیں تو کیا غم ہے. سبحان اللہ. حضور کی ہی ذات ہے جس کے لیے یہ بات بالکل بنتی ہے، جچتی ہے. حضور آپ ہیں تو کیا غم ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ یہ انداز ہے، شفقت والا انداز ہے، کرم والا انداز ہے، مہربانی والا انداز ہے، عنایت والا انداز ہے. بے سہارے کا کیا بن رہے ہیں؟ حضور سہارا بن رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو بے سہارا ہو، جو پریشان ہو، اس کو اور پریشان کرنے کی بجائے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کسی بھی اعتبار سے ہے، باپ فوت ہو گیا اس کا، اور اس زمین اس کی بنتی ہے، یا اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ دے دیں، اور جو بھی حق بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیں. بالکل حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ دے دیں. اپنے ذمے کسی کا حق لے کر نہ جائیں، یہ بھی ظلم ہی ہے. راشد بھائی نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کو مار دیا، خون نکال دیا، گولی مار دی، کسی کو سر پھاڑ دیا، کسی کا تھپڑ مار دیا، دان توڑ دیا، ہڈی توڑ دی، یا اس طرح کا کام کر دیا. صرف یہی جو ہے وہ ظلم نہیں ہے. حق کسی کا مارا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہی ہے. تو اس طرح کے کام بھی اگر زندگی میں معاذ اللہ اگر ہوئے ہیں تو بندہ اس پر ریگریٹ بھی ہو، اس کے اوپر شرمندہ بھی ہو، اور جو ہے اس کی تلافی بھی کرے، پھر جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے، شرعی رہنمائی لے لے، اور پھر جو بھی بنتا ہے، جس کا بنتا ہے وہ اس کو دے کے اپنی جان چھڑائے، بچائے. ورنہ ولا عذاب اللہ آخرت اشد و ابقا، آخرت کا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یتیموں کا مال جو ہے وہ ناحق طور پر کھا رہے ہوتے ہیں. مال ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. یہ بھی انداز نہیں ہونا چاہیے. یتیموں کا مال نہیں کھائیں. یتیموں کا مال کھائے گا یہ ایک تو ظلم کر رہا ہے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے اس پر بڑی سخت ایک وعید جو ہے یہ ارشاد فرمائی ہے. وہ کیا ہے خالد بھائی، وہ آپ ذرا بتائیں. رب العالمین نے باطل طریقے سے ویسے ہی مال کھانے کو منع فرمایا، چاہے یتیم ہو چاہے نہ ہو. باطل طریقے سے مال کھانا یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے. یتیموں کا بالخصوص، کیونکہ وہ بے سہارا ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے مزید تاکید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی. اگر کوئی مالدار بھی ہے تب بھی ان کے مال میں ملا کر بھی اپنا مال نہیں کھا سکتا. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. یأکلون فی بطونہم نارا، یہ تو دنیا میں جو کھا رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آگ بھر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
پھر جو جہنم کی آگ میں اس سے ملنا ہوگا ان کو اور جہنم کی آگ میں داخل ہونا ہوگا، یہ جدا گانا چیز ہے. بندے کو ڈر جانا چاہیے. سلمان بھائی آپ جو گفتگو فرما رہے تھے اسی پر یہاں ایک آدھ جملہ مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں قیامت میں دیکھیں گے. جس کو یہ جملہ کہا گیا ہے نا سلمان بھائی، اس کو ایک لمحے کے لیے رک جانا چاہیے اور غور کر لینا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہم قیامت میں دیکھ لیں گے. ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے جملے کہنے والوں کو بھی اور اس پر انداز اختیار کرنے والوں کو بھی. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہاں پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. یعنی ایک اگلا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قیامت میں دیکھوں گا، یعنی تم میرے حق کو دبا رہے ہو تو قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا اور اللہ تمہاری پرسش فرمائے گا. تو جواب یہ دے رہا ہوتا ہے ہم بھی دیکھ لیں گے. اور وہ لوگ بھی سعادت مند ہوتے ہیں جن کو اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ ہم قیامت میں دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں یار بس معاف کر دو، یہیں کا جو ہے وہ یہیں نپٹا دو، جو لینا دینا ہے یہیں کرا لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ پکڑے. غلطی سے بھی کوئی کہہ دے کہ تمہیں دیکھ لیں گے قیامت میں تو بولے گا اللہ تم سے پوچھے گا. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دعا کرو یار اللہ ہم سے نہ پوچھے، بے حساب بخش دے. میں تو کہتا ہوں خالد بھائی ہم سے بھی نہ پوچھے، آپ سے بھی نہ پوچھے، یہ دونوں مطلب یہ سعادت مندی والا انداز ہے. غلطی ہے، حق دبایا ہے تو اس کی تلافی اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم کسی کے ایک جملہ کہنے پر آخرت کی یاد تو آئے کہ قیامت کے میدان میں جواب دینا یہ کون کر سکے گا. بندہ اپنے آپ کو یوں جواب دہی پر ہر جگہ پیش نہ کر لے، یوں نہیں ہے کہ دیکھ لیا جائے گا. ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ دن ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی دوستی نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی تجارت وہاں پر نہیں ہوگی. ہاں اگر بندہ رحم کرتا ہوا گیا ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی بات سے ان کا رحمان راضی ہے وہ شفاعت فرمانے والے ہوں گے. پھر وہ شفاعت فرما دیں کہ بندہ غلطی کر گیا لیکن ہمارے طریقے کو اچھا کہنے والا، ہمارے طریقے کو فالو کرنے والا تھا، تو نبی کی شفاعت سے حصہ مل جائے. لیکن اگر سارے طریقے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی اپنا کر گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھنس جائے. منہ کیا دکھائے گا وہاں پر، یہ بھی ایک بات ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. زمین بیچ دی، یہ ہماری زمین ہے، یہ رقبہ ہے، اتنا رقبہ ہے، یہ ہم آپ کو بیچ رہے ہیں. سامنے والے نے خرید لیا، انہوں نے پیسے دے دیے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے زمین آپ کی ہو گئی، قبضہ بھی ہو گیا. لیکن وہ جو ہے نا انتقال نہیں ہوا. یہ ایک پورا کام ہے راشد بھائی، زمین انتقال کروانا، جائیداد کی منتقلی. ہاں جی، یعنی نام ٹرانسفر اس کو کروانا. ٹھیک ہے، بندے کو پتا ہے پیسے میں نے لے لیے اور یہ میرا اب یہ نہیں ہے، اور جس نے پیسے جس نے خریدا ہوا ہے اس کا ہو گیا انتقال، وہ فوت ہو گیا، بندہ ہی فوت ہو گیا. اب جو کاغذات بتا رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں ملکیت کس کی ہے، اسی کی ہے. زمین کس کی ہے، اسی کی ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ اس زمین کے پیسے میں لے چکا ہوں، یہ زمین میں بیچ چکا ہوں، پیسے لے چکا ہوں. اب اس کا انتقال جو ہے وہ دینا تھا، کرنا تھا، اور اب یہ نہیں کر رہا. بولتا ہے پھر بات کر کہتے ہیں لینڈ مجھے دل لو، یہ بھی ہوتا ہے. یا یوں اس سے ہی مکر جاتے ہیں بھی یہ ہے ہی نہیں. یہ تو قانونی طور پر یہ ہمارا حق ہے، بھی قانونی طور پر آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، یہ بھی تو اگلی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. لیکن جب بندے کو پتا ہے کہ میں نے یہ بیچ دیا ہوا ہے، یہ میرا نہیں ہے ابھی، اور پھر وہ جو فوت ہو گیا اب وہ اس کے وارثوں کا ہے. پورا مطلب ایک شرعی طریقے سے آپ نے خرید و فروخت کی ہے، بیع کی ہے، قیمت دی ہے، سامان دیا ہے. اب وہ کاغذات کا جو ایک معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اس میں ٹرانسفر کرنا تھا، وہ اس میں وہ نہیں ہوا. اب بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی اب میں ہی مالک ہوں، اس کا میرا ہی ہے، یہ ہماری ہے. یہ اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ جب میں نے یہ چیز بیچ دی ہوئی ہے تو میں کیوں بولوں اب یہ میرا ہے. بالکل کسی جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ہم نے بیچ دیا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے. اور میں اس پر ایک اور بات بھی عرض کروں کہ یہ جو کاغذی کاروائی ہے نا یہ بھی پراپر ہونی چاہیے.
बाग जैसे मैं और अदनान भाई हम बड़े दोस्त हैं जी आपस में, राशिद भाई और मेरा बड़ा आपस में ना बड़ा ताल्लुक है, हमारा बड़ी दोस्ती है, बड़ा ताल्लुक है। राशिद भाई कह ये मैं इनसे चीज़ खरीद लूँ, ये मुझे बेच दें, बस ठीक है जी, वो जी गल ही होती है जी, बंदे की गल होगी तो बस मुक गया काम, ये बात ही होती है। वाकई यही बात है, बात ही इंसान की ज़बान ही होती है, ठीक है। लेकिन ज़बान के साथ साथ जो दूसरा जो एक तरीक़ाकार है वो भी होता है, उसको भी फॉलो करना होता है। तो ये जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त वाला मामला है भारत, तो इसमें जो ट्रांसफ़र है, जो इंतकाल है, जो मामला है, ये पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल, इसको पूरे तरीक़ेकार के प्रोसेस प्रोसीजर के साथ इसको जो है वो करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई बाद में झगड़ा और मामला जो है ये ना बने। इस पर भी लोग बड़ी सुस्ती करते हैं भी कौन इंतकाल दे, इंतकाल अच्छा जी करा ला ले, तुम ना चले हो। अब वो जिसने ज़मीन बेच दी हुई है वो कह रहा है कि जी आप ये ले लें, इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। अब जिसने ओ जी ठीक है, तुम किधर ना चले हो, आप कौन सा कहीं भाग के जा रहे हैं, इधर ही है ना। अजी एक ही बात है जी, घर वाली बात है, ये मेरे को दो बातें थोड़ी हैं। ठीक है, एक ही बात है, घर वाली बात है, कहीं भाग नहीं रहे, सही है। लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर जो काम है, जो प्रोसेस का काम है, वो तो पूरा करें आप। बाज़ औक़ात बंदा खुद इस तरह के जो है वो काम कर देता है और फिर बाद में परेशान हो रहा होता है, अजी ये क्या हो गया। हालात बदल जाते हैं, ज़हन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, सब कुछ मतलब दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। पूरा काम पूरा करें, प्रोसीजर को फॉलो करें और डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी होनी चाहिए। लफ्ज़ जो इसके लिए एक रिलायबल लफ्ज़ है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जो भी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल, टोटल लीगलिटी के ऊपर जो है मबनी होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कल को कोई प्रॉब्लम जो है ये ना बनने पाए, ना आपके लिए बने ना उनके लिए बने। ये आफियत की राह है, वरना फिर बाद का मसले बड़े गंभीर हो जाते हैं। जैसे मालिक मैं हूँ एक ज़मीन का, मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मुझसे खरीदी राशिद भाई ने, मैंने राशिद भाई को बेच दी, इनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, या राशिद भाई ने मुझसे उसका इंतकाल नहीं लिया उसका ज़मीन का, अब मैं फौत हो गया। अब जब मैं फौत हो जाऊंगा, अब ये बोले भाई ये तो ज़मीन हमने ली थी, इसका इंतकाल दें, तो अब वो इंतकाल आसान नहीं है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है, पहले वो ज़मीन मुंतकिल होगी मेरे वारिसों के नाम, यानी जो मेरे वारिस बनते हैं, यानी ये उसूली तरीका, कानूनी तरीका क्या है कि जिस ज़मीन का मालिक ये आदमी है, ये अगर मर गया है, फौत हो गया है, अब कोई बंदा बोले कि जी ये तो हमने खरीदी हुई है, तो ये हमारे नाम पर आ जाए, तो ये ऐसे अब नाम पर नहीं आएगी, पहले ये वारिसों के नाम पर ट्रांसफ़र होगी। अब वो वारिसों के नाम पर ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो इनके उसमें आएगी। अब वारिस को बीच में आगे पीछे हो जाए या ऊपर नीचे कर दे मामला, तो वो पंजाबी में कहते हैं खोता खूज पे आ गया भी। तो इस तरह के जो है वो हालात को भी फिर देखना चाहिए। बात बंदा गलत नहीं होता, लेकिन हालात वो मुश्किल काम को क्या बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं, या फिर और प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होनी चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। बच्चा पैदा हुआ है तो उसका इंदराज भी वक्त पर करवाएं, उसका नाम भी जो है वो सही लिखवाएं। नाम उसका कुछ लिखवा देंगे, बाप वखरे नाम से बुला रहा है, माँ जो है वखरे नाम से पुकार रही है, ठीक है, ननियाल में वखरा नाम है, ददियाल में वखरा नाम है, बच्चे अपने एतबार से जो किया हुआ है वो अलग नाम है, और फिर मसला जो है ये बन जाता है। तो नाम भी जो हो, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर हो, और नाम भी बच्चे का एक ही रखें, और वो नाम रखें कि जो कोई और ले तो फिर आपको बुरा ना लगे। बच्चे का नाम कोई इस तरह का निक नेम रख देंगे उसका, आप तो बोल रहे हैं तो आपको तो अच्छा लग रहा है, और उमर भाई बोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तो आप मेहरबानी करके जो उसका नाम है वही नाम उसका रखें और पुकारें, और उसी नाम को जो है वो इस्तेमाल करें। और मोहब्बत में अगर आपने कोई नाम रखा भी हुआ है तो फिर वो रखें, या कोई और भी ले तो क्या लगे, हमें अच्छा ही लगे। ये भी एक समझने की और आफियत वाली बात है। बहरहाल अल्लाह हम सबको सलामती अता फरमाए, जुल्म से अल्लाह हमें बचाए। किसी की एक बालिश्त ज़मीन जो दबाएगा, क़यामत में उसको 7 ज़मीनों का तोग बना के पहनाया जाएगा। अल्लाह की पनाह है। हम अल्लाह करीम से आफियत का सवाल करते हैं, अल्लाह अहले बैत के सदक़े में हमें जुल्म से बचाए, अल्लाह अहले बैत के सदक़े में हमें दुनिया की मोहब्बत से बचाए, अल्लाह अहले बैत के सदक़े में हमारा दिल कुरान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार से लगाए, और इसी के मुताबिक अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़ल सलावात व तस्लीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
دیکھے معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ غم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو غم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کو راس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر